اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں خیانت جو ہے وہ بڑھ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر رعب ڈال دیتا ہے، رعب طاری کر دیتا ہے کہ جو خیانت کرنا شروع کر دیتے ہیں، امانت میں خیانت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ ہر شخص سے ڈرتے ہیں۔ آج کیا ہے، آج ہم نے کیمرے بھی لگائے ہوئے ہیں اور دروازے بھی اتنے ہیں اور تالے بھی لگائے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم خوف زدہ ہیں، پھر بھی ہم پر رعب طاری ہے کوئی چوری نہ کر لے، کبھی یہ نہ ہو جائے، کبھی وہ نہ ہو جائے۔ تو وجہ کیا ہے، ہم نے اگر حلال مال وہاں پر لگایا ہوتا تو ہم پریشان نہ ہوتے، اس کے حلال کمایا ہوتا تو ہم پریشان نہ ہوتے۔ تو کیا ہے فرمایا، جو امانت میں خیانت کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کے دلوں پر رعب ڈال دیتا ہے، رعب طاری کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسے حاکم کو مسلط کر دیتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتے، ایسے دشمن ان پر مسلط ہو جاتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد شکنی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے کہ رب کائنات نے ہمیں جو کچھ عطا کر دیا اسی پر راضی ہو جائے۔ شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں سود اتنا کھاتا ہے، اس کے پاس اتنی کوٹھیاں ہیں، اتنے بنگلے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہمارے پاس تو چلانے کے لیے سائیکل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ چیز بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اور ایسی شکوہ شکایت کرنا شروع کر دینا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم میں عہد شکنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسے حاکم کو مسلط کر دیتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا زیادہ ہو جائے پھر اس قوم میں موت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، موتیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کیا ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں، روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، روزانہ کوئی کسی وجہ سے فوت ہو رہا ہے، کوئی کسی وجہ سے فوت ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زیادہ زنا ہو جائے، بدکاری جس میں زیادہ ہو جائے، پھر کیا ہے، پھر جنازے اس میں زیادہ اٹھتے ہیں، موتیں اس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آج کیا ہے، ہر شخص آج خود دیکھ لو، کیا ہم کوئی آنکھوں زنا کر رہا ہے، کیسے ہم نے گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، جو ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری بیوی ہیں، کون ہیں وہ، غیر ہی تو ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں، یہ آنکھوں سے زنا ہو رہا ہے۔ ہم نمازی پڑھ رہے ہیں، یہاں نماز پڑھ کے جاتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کرنا معاف کرنا، گھر جا کے ہم ٹی وی چلانا شروع کر دیتے ہیں، اپنا موبائل چلانا شروع کر دیتے ہیں، اس میں گانے فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہماری نماز پڑھنے کا؟ تو یہ آنکھوں کا زنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل عین باکیۃ، جب قیامت کا دن ہوگا ہر آنکھ جو ہے وہ رو رہی ہوگی، ہر آنکھ سے اشک بہہ رہے ہوں گے، ہر آنکھ سے آنسو جاری ہوں گے، لیکن وہ آنکھ جو ہے وہ اس میں آنسو نہیں ہوگی، وہ پریشان نہیں ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں روتی رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنی آنکھیں ہیں تو فرمایا ہر آنکھ وہ رو رہی ہوگی، جو غیر محرم کو دیکھتی ہے، جو اللہ کے احکام کو توڑتی ہے جو آنکھ، پھر وہ آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی، غم زدہ ہوگی، پریشان ہوگی۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا زیادہ ہو جائے تو فرمایا اس میں پھر جنازے بہت زیادہ اٹھتے ہیں، موتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ زنا کی تباہ کاریاں اور زنا کی وجہ سے جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس قوم میں جو قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے رزق جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو مال بیچ رہے ہیں لیکن کمی کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور وائل کا لفظ یہاں پر آیا ہے، وائل کس کو کہتے ہیں؟ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں، اور مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے کہ وائل یہ جہنم کا نچلی جگہ ہے، نچلا ٹھکانہ ہے، جہاں پر جو جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ نکلے گی، جو خون نکلے گا، وہاں پر جہاں جمع ہوگا اس جگہ پر اس شخص کو گرایا جائے گا جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ تو ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے رزق جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ وہ 5,000 بھی کما رہا ہے پھر بھی کہتا ہے یار پورا نہیں پڑ رہا، بھی حلال کمائے گا تو پورا ہوگا نا۔ دن کا 1,000 روپے کما رہا ہے، 5,000 کما رہا ہے، پھر بھی کیا ہے اس کے اخراجات اس سے بھی زیادہ ہیں، تو اس میں برکت نہیں رہے گی۔ تو یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جس کسی قوم میں زنا زیادہ ہو جائے، اور دوسری حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بستی میں زنا زیادہ ہو جائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے، یعنی اب عذاب ان پر لازم آئے گا، اب وہ لازم عذاب کے مستحق بن گئے ہیں۔ جس قوم میں جس بستی میں زنا زیادہ ہو جائے یا سود خوری کا نظام زیادہ ہو جائے، آج کیا ہے جتنے کاروبار ہو رہے ہیں سود پہ ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو منافع ہے جی، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، لیکن اصل میں وہ سود ہے۔ اس کا ادنا گناہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کا ادنا گناہ یہ ہے، سود کا ادنا گناہ یہ ہے کہ جس طرح اپنی سگی ماں سے زنا کرنا، سگی ماں سے زنا کرنا اس کا ادنا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا زیادہ ہو جائے یا پھر سود خور زیادہ ہو جائیں تو فرمایا ان پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے۔ اور پھر یہ زنا جو ہے یہ تو ایک قرض ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا من زنا زنی بہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کا زنا کرتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ دیکھ نہ لے کہ اس کی ماں سے یا اس کی بہن سے کوئی اور شخص جو ہے وہ زنا کر رہا ہے، اس وقت تک وہ مرے گا ہی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں